بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن کریم کے سورہ مائدہ سے رکوع نمبر 9 کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کریم کے نور کو ہمارے دلوں میں سما دے اور جو ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنا لیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کفار میں سے، مشرکین میں سے، یعنی جو کافر یا مشرک تمہارے دین کا مذاق بنائیں، تمہارے دین کو کھیل بنا لیں، تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کفار سے دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے جو تمہارے دشمنی چاہے اور جو اللہ سے دشمنی چاہے۔ تمہارا دوست تو اللہ ہونا چاہیے، تمہارا دوست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، تمہارا دوست تو وہ مومنین ہونا چاہیے جو نیک اور صالح ہیں۔ تو اللہ رب العزت خصوصی طور پر یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہارے دین کو مذاق بنا لیں ان کو تم دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے، مومن ہو، مسلمان ہو، تو جو شخص تمہارے دین کے ساتھ مذاق بنائے، کھیل بنا لے، اس کے ساتھ تم دوستی نہ کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزْوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے، تو وہ اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں، الگ الگ طریقے سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو نہیں سن پاتا ہے کہ تم اتنے چیخ کر بولتے ہو؟ یاد رکھیں کہ اذان دینے کا، بزور بلند آواز سے اذان دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے، مسلمان باخبر ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو ہمارے دل کے دھڑکنوں سے باخبر ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اور اسے چیخ کر پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ ایسی قوم ہے جو گدھے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا، کہ ہماری طرف سے آپ کو کیا برا لگا، کیا برا لگا، مگر یہی نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان لے آئے، اور جو ہم سے پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر ایمان لے آئے، ہمارا ایمان لانا ہی تم کو برا لگا نا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، فاسق ہیں۔ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں برا لگا ہے۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کس پر ایمان لے آتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ نے جن کو بھیجا ہے، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات یہودیوں کو ناگوار گزری، انہوں نے کہا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک، کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارا دین بہت خراب ہے، تو اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بری پوزیشن میں
کی خبر دوں جو اللہ کے نزدیک جو زیادہ بری پوزیشن ہے، برا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، کہ تم لوگ ایسے ہو جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اللہ رب العزت نے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، وعبد الطاغوت، اور جن لوگوں نے شیطانوں کو پوجا کیا ہے۔ تو یہ اس بات سے زیادہ برا ہے، یہ بہت برا ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی، جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطانوں کی عبادت کی، تو یہ بہت زیادہ برا ہے۔ ہم تو انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، تو اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، کہ یہ لوگ برے پوزیشن میں ہے، برے مقام میں ہے، واضل عن سواء السبیل، اور یہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی جو آ کے آپ کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین بہت برا دین ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کا مقام، ان کی پوزیشن بہت بری ہے، اور یہ راستے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا، ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتا ہے، بتاتا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ لوگ جب آئے تھے اس وقت بھی کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ یہ نکلے بھی۔ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے، جو وہ چھپاتے تھے، جس مقصد کے لیے وہ ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے، بہتوں کو دیکھو گے جو گناہ کی طرف بھاگتے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، والعدوان، اور زیادتی کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہودی اور نصرانی گناہوں کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور آج بھی ان کے یہاں ان کے درمیان گناہ عام ہے، اور زیادتیوں کی طرف بھاگتے جاتے ہیں۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری ان کی فطرت ثانیہ ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کے علماء، ان کے مشائخ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ہیں عن قولهم الإثم، ان کے گناہ کی بات کرنے سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہی اشد آیتن فی القرآن، کہ یہ آیت سب سے سخت ترین ہے کہ علماء اور مشائخ کو انہیں منع، دوسرے لوگوں کو منع نہ کرنے پہ یہاں ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں منع کرتے ہیں، حرام خوریوں سے لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے ہیں، گناہ کے بات کرنے سے لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، وہ لوگ بہت برا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا کام لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو حرام خوری سے روکنا، ہر طرح کی برائیوں سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، علماء مشائخ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے ہیں، اور یہی ذمہ داری آج علماء اہل سنت پر ہے، علماء مسلمین پر ہے کہ لوگوں کو برے کام کرنے سے روکیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کریں تو ثواب ملے اور نہ کریں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر لوگ گناہ کی طرف بڑھیں تو لوگوں کو گناہ سے روکنا ان کی ذمہ داری ہے علماء کی اور مشائخ کی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ،
غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ جگڑے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اور ان پر لعنت کی گئی جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھیں تو کھولے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ رب العزت خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے۔ کسی کا اللہ رب العزت پہ حکمرانی نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو اپنے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ بہت سے لوگوں کو زیادتی اور کفر میں بڑھا دے گا، ان کے اندر حسد ہوگی، جلن ہوگا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا، یہ وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا، ہمارے خاندانوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ کفر میں بڑھیں گے، سرکشی میں بڑھیں گے، وہ زیادتیاں کرنا شروع کر دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے یہ وہی آپ کی طرف نازل کی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو قیامت تک کے درمیان ڈال دیا۔ قیامت تک وہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، وہ ایک دوسرے سے حسد اور جلن کریں گے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جب وہ جنگ کے لیے کوئی آگ بھڑکائے، اطفأها اللہ، اللہ رب العزت نے اسے ختم کر دیا، بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العزت کو فسادی پسند نہیں ہے، جو زمین میں فساد کرے اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے گناہ کو بخش دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم انہیں نعمتوں والے باغ میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف اپنے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ضرور وہ اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِن تحت أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا، درختوں کو پھلوں سے سجا دیتا، وہ اپنے اوپر سے یعنی درختوں سے کھاتے۔ وَمِن تحت أَرْجُلِهِمْ، اور اللہ رب العزت زمین کے نیچے سے قسم قسم کے اناج پیدا فرما دیتا اگر وہ انجیل کو قائم فرماتے، اور اسی طرح سے اگر وہ توریت کو قائم فرماتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو اعتدال کے راستے پہ ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ اعتدال پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، جو حرام خوری کرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، قسم قسم کے ان کے گناہ ہیں۔ ذات لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور کو ہمارے دلوں پر اتار دے، اور ہمیں ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے، سب تک پہنچے۔ شکریہ۔